اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں یعنی حفاظت میں ہو۔ آپ جس بھی وجہ سے آج پریشان ہیں یا بے چین ہیں، اس کو اپنے رب کی طرف سے میسج سمجھیں اور تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اللہ آپ کی تکلیف جانتا ہے۔ اللہ آپ کو اس مشکل سے جلد ہی نکالے گا انشاءاللہ۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آسانیوں کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ آپ ہمیشہ مضبوط نہیں رہتے، کبھی کبھی آپ کے زخم کھل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اس درد کا دوبارہ سامنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی ہم کبھی کبھی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ خود کو اتنا مضبوط نہیں کر پا رہے جتنا آپ تھے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روشنی کو کیسے اندر آنے دیا جائے، اور ایسے آپ اپنے اندر کے اندھیرے کو مٹانا شروع کر دیں گے۔ آپ کو آج کی نسبت کل زیادہ امید ملے گی، آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، خود کو مضبوط محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب تو اللہ کے قریب جانے کے راستے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس اللہ ہے، وہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اللہ آزماتا بھی انہی کو ہے جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، تو پھر اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی برداشت سے زیادہ وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی ان کہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے نا، اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خام خواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریسڈ رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جائے نماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا
کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سربسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے ہر انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے۔ طائف کے پتھر بھی پڑتے ہیں اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں مکی دور پہلے آتا ہے اور کسی کی زندگی میں مدنی دور پہلے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں نا تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پہ سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین رکھیں اس پر، وہ بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس دل کی ویرانی کو بس وہی مٹائے گا۔ سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر اللہ آئے گا۔ تم نے تو ٹھان لی ہے اپنا نقصان کرنے کی، مگر دیکھ لینا انشاءاللہ تمہیں اللہ بچائے گا۔ دعائیں مانگتے ہو نا تو ساتھ ہی خیر بھی مانگا کرو۔ بہترین مانگنے والا بہترین سے نوازا جائے گا۔ ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے، پھر تمہارا دل شکر کی تسبیح دہرائے گا۔ تم وہی سمجھو گے ابھی جو تمہارے سامنے ہے۔ آہستہ آہستہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ میں تو دعا کرتی ہوں یا اللہ فقط شر سے بچا لے مجھ کو۔ دیکھ لینا بھی تو پھر مجھ کو بہت تکلیف پہنچائے گا۔ جب آپ بہت دنوں بعد بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہوتا۔ تب آپ سوچتے ہیں کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے تانا نہیں دیا، کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی، اس نے صرف درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور پھر اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا کہ اب رکنا ہے تو رکو، جانا ہے تو جاؤ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب تمہیں لگے کہ مشکلات بڑھنے لگی ہیں اور تمہارا حوصلہ گھٹنے لگا ہے تو ایک کام کر لیا کرو، اپنی مشکلات کو ایک صفحے پر لکھنا شروع کر دیا کرو۔ سب خوف و خطرات اور ساری پریشانیاں، تمام مسئلے اور رکاوٹیں، سب کچھ لکھ ڈالا کرو،
ان میں سے آدھی مشکلات کا تو وجود ہی نہ ہوگا، وہ صرف تمہارے مسلسل اس مشکل کے بارے میں منفی انداز میں سوچنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ وہ خوف بھی تمہیں بے وجود لگیں گے، کیونکہ خوف صرف ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ کبھی ایسا کر کے تو دیکھو، یقیناً تم ہلکا محسوس کرو گے۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اسے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ جس آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں، اس انسان کے دل میں اللہ کے آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے اور پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے مبارک موقع ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب پر رحم کرے اور ملک پر رحم کرے۔ جب بہت دل اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور لے جائے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے نا تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے نا تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں ہر طرف آسانیاں ملیں، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بن جائے۔ حالانکہ یہ قدرت کا قاعدہ ہے
کہ اگر ہم دوسروں کے لیے راستے آسان کرنے میں لگ جائیں، ہمارے راستے کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں، اور یہی حقیقی خوشی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ عمل کا مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ اس کا کوئی خواب ٹوٹ گیا، تعبیر بکھر گئی، وہ باعمل رہے گا، ہمت دکھائے گا، انتظار کرے گا اور پھر سے کوشش کرے گا۔ عمل کا مومن کم ہمت نہیں ہوتا۔ وہ کمزور ہو سکتا ہے، وہ تھک سکتا ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی امید کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اسے تکلیف پہنچے گی، لیکن یہ مومن تکلیف میں ہی پڑاؤ نہیں کر لیتا۔ وہ جانتا ہے یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ کائنات ہر لمحہ تبدیلی کا نام ہے۔ رات اور دن قائم نہیں تو اچھے برے دن کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ دکھ سکھ آگے پیچھے ہیں۔ عمل کا مومن مسکراتا ہے کہ مصیبت کتنے ہی بھیس بدل کر آئے، صبر پر وہ انعام بن کر ہی لوٹتی ہے، اور یہ کہ سودے سارے ہی خسارے کے کیوں نہ ہوں، اس کی استقامت انہیں فائدے میں بدل دے گی۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے آپ میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں رہی ہے، بس آپ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کی بس ہو گئی ہے، لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ یہ خیال، وہ طاقت آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے، تو وہ کسی ناقابل تصور ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیج دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ پر توکل رکھیں، اسی سے صبر مانگیں۔ اللہ فرماتا ہے اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ ہاں، مان لیا کہ زندگی نے تھکا دیا ہے، پر دیکھو ہمت نہ ہارنا، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا۔ اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ سورہ یوسف کو احسن القصص سے کیوں موسوم کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ سورت ہمیں سکھلاتی ہے کہ قیدی عنقریب رہائی پا جاتے ہیں، مریض شفا دیے جاتے ہیں، گمشدہ لوٹ جاتے ہیں، غمگین خوش کر دیے جاتے ہیں، اور تکلیف اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ کہ مومن کی آزمائش پوری کی پوری خیر کا باعث ہوتی ہے۔ بس اللہ کے ساتھ جڑی امید کو ناکام ہونے نہ دیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔